باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستخی نہیں شرماتا ان یضرب یہ کہ بیان کرے مثلا ما کوئی مثال یا عزتا فما فوقها مچھر کی یا اس سے بڑی فاما الذین آمنوا فس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے فیعلمون فسو جانتے انہ الحق من ربہم کہ یہ مثال حق ان کی رب کی طرف سے واما الذین کفروا اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہے فیقولون فس وہ کہتے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کیا ارادہ کیا اللہ جل شانہ نے ان کی مثال کے ساتھ یضل به کثیر اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ان کے ذریعے بہتوں کو ویہدی به کثیرا اور ہدایت دیتے ہیں ان کے ذریعہ بہتوں کو ہم وما یضل به اور نہیں گمراہ کرتے ان کے ذریعے الا الفاسقین مگر نافرمانوں کو الذین ینقضون عہد اللہ نافرمانوں ہے جو توڑتے اللہ تعالیٰ کے عہد کو من بعد میثاقہ اس کو مضبوط کرنے کے بعد ویقطعون اور توڑتے ما امر اللہ بہ اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایصلی کہ ان کو جوڑا جائے ویفسدون فی الارض اور فساد مچاتے زمین میں اولئک هم الخاسرون اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے کیف تکفرون باللہ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا وکنتم اموات حالانکہ تم بے جان تھے فاحیاکم پس اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کے طرف لوٹ جاؤ گے وہو الذی خلق لکم اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جميعا جو کچھ زمین میں ہے سارا ثم استوى الی السماء پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف فسواہن پس برابر کر دیا ان کو سبع سماوات 7 آسمان وہو بکل شیء علیم وہ ہر چیز کو جانتا ہے اس سے پہلے درس میں نے بتایا تھا کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان فرمائی توحید رسالت اور قیامت اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے کسی ایک چھوٹی سی صورت کے مثل کوئی صورت لے آؤ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہیں کر سکو اگر تم لوگ عربی اور فصیح اور بلیغ ہونے کے باوجود سب مل کر بھی نہ لا سکو وَلَن تَفْعَلُوا اور تم آگے نہ لا سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے لوگ اور پتھر ہے تو قرآن کریم پر مشرکین کا اعتراض مشرکین کا مقابلہ کرنے تو عاجز آ گئے مگر دنیا کی عادت ہے خاموش کوئی نہیں رہتے جب ان سے کچھ نہ بن پڑا تو قرآن پاک پر اعتراض اور شوشے چھوڑنے شروع کر دی کہنے لگے تم قرآن کریم کی بڑی تعریف کرتے یہ بڑی عظیم کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو پھر اس میں مکی اور پچر اور مکڑی اور کتے اور خنزیر کا ذکر کیوں آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر موقع حال کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے مثلا اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر مطلب حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے بے بسی کو ذکر کرتے ہوئے سورۃ حج میں یا ایھا الناس اے لوگو ضرب مثل ایک مثال بیان کی جائے فاستمعوا لہ اس کو غور سے سنو ان الذین تدعون من دون اللہ بے شک جس کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا حاجت روا مشکل کشا پر الدرس سمجھ کر پکارتے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ ارگیز نہیں بنا سکتے ایک مکھی اگرچہ یہ سارے جمع ہو جائے اسی طرح شرک کی تردید کرتے ہوئے 20ویں پارے کے آخر میں فرمایا مثل الذین مثال ان لوگوں کی اتخذوا من دون اللہ اولیاء
جنہوں نے بنایا اللہ تعالیٰ کے سوا کارساز کا مثل العنکبوت مکڑی کی طرح ہے، تخذت بیتن جس نے بنایا اپنا گھر، وَإِنَّ أَوْهَنَّ الْبَيُوتُ الْبَيْتُ الْعَنْكَبُوتُ بے شک تمام گھروں سے کمزور البتہ مکڑی کا گھر ہے۔ یہ مکڑی کا جالا نہ اس کو گرمی سے بچا سکتا ہے نہ سردی سے، اور معمولی سا تنکا لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ غرض یہ کہ تمام گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا جالا ہے۔ مکڑی سے پوچھے کہ تو اتنا بڑا مکان کوٹی مضبوط قلعہ تیرے لیے کافی نہیں ہے، اس کے چھت کے نیچے یہ جالا بناتے۔ یہی حال مشرکوں کا ہے کہ مشرک کا اللہ تعالیٰ پر قادر مطلق پر ان کو یقین نہیں آتا، اس سے نیچے نیچے چھوٹے چھوٹے کارساز عادت روا مشکل کشا دستگیر بناتے جو نہ ان کا کچھ بنا سکتے نہ بگاڑ سکتا ہے۔ پھر یہ جو مکڑی جالا بناتی ہے ان کا مٹیریل باہر سے نہیں لاتے، بلکہ ان کا مٹیریل اس کے پیٹ سے لعاب کی شکل میں باہر نکلتے۔ ایسے ہی مشرک کے پاس اپنی شرکیہ عقیدے پر خارج سے کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ قرآن کریم سے، نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ اعمال صحابہ سے، نہ بزرگوں کے اقوال سے، بلکہ جو کچھ اس کا اندر سے ہی نکلتا ہے۔ تو کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم بڑی سخت باتیں جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے۔ ظالم مشرک اپنے شرک پر ساری دلیلیں اپنے پیٹ سے ہی نکالتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں کتے کا بھی ذکر ہے، تو مشرکوں نے اعتراض کیا کہ جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام تو اس میں ان چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب فرمائے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحی نہیں شرماتا یضرب کہ یہ بیان کرے مثلا ما کوئی مثال جو تمہیں سمجھانے کے لیے ہو، بعوضۃ فما فوقها فرض کرو مچھر کی ہو یا اس سے بڑی ہو، باریک ہونے میں یا اس سے بڑی ہو، موٹا ہونے میں اس سے بڑی ہو۔ مثالیں تو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی کے پیروں اور مولیوں نے دین کا نقشہ بگاڑ دیا تھا، جس طرح آج کل اہل بدعت نے صحیح دین کا نقشہ بگاڑ دیا۔ یہودی اس طرح کرتے تھے کہ چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دیتے تھے لیکن بڑی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا تم مچھروں کو چاندتے ہو، اونٹوں کو نگلتے ہو، یعنی چھوٹے باتوں کا خیال کرتے ہو اور بڑے باتوں کو طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ایسے ایک واقعہ ہے المسترف فی الکل فن متظرف نامی کتاب ہے، لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب میں واعظ نصیحت کی باتیں بھی اور ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہے۔ واقعہ اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے کنواری لڑکی کے عورت کے ساتھ بدکاری کی جس سے وہ حاملہ ہو گئی، اور اس بدکار نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ولادت ہو جائے گی تو میری بدنامی ہوگی، لہذا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ان کو مشورہ دیا گیا کسی دائی سے مل کر اسقاط حمل کر دے۔ کہنے لگا کہ حمل گران تو مکروہ ہے۔ اس نے اتنا خیال نہ کیا کہ حمل گرانا مکروہ ہے تو جو تم نے جو کام کیا بدکاری کیا کیا وہ جائز ہے؟ یہی حال تھا یہودیوں کا کہ چھوٹی چیزوں کا خیال کرتے تھے اور بڑی چیزوں کا وہ پرواہ نہیں کرتے۔ تو مثال سمجھانے کے لیے ہوتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ مثال حق ان کی رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ کہ کہیں مکڑی کا ذکر کہیں مکی کا، ان کے دماغ ٹیڑھی تھی اس لیے اس پہ اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یضل بہ کثیر اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں ان کے ذریعے بہتوں کو جن کے دماغ صاف نہیں، ذتی ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کو کیا کرتے ہیں گمراہ۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ہدایت دیتے ان کے ذریعے بہتوں کو جو سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہے۔ تو وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور نہیں گمراہ کرتا ان مثالوں کے ذریعہ مگر نافرمانوں کو جو حق کو نہیں مانتے، وہ فاسق اور فاجر ہے۔ آگے فاسقین کی صفات کے ساتھ وضاحت فرمائیے۔ فاسقین کی علامت، فاسقین کی پہلی صفت الذین ينقضون عہد اللہ، فاسق اور فاجر اور نافرمان جو وہ ہے جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ ان کو مضبوط کرنے کے بعد۔ اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ تو مفسرین کرام کے رحمہ اللہ کے در ذیل مختلف اقوال، مفسرین کرام رحمہ اللہ کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے لیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں پیدا ہونے والے تھے،
سب کو ظاہر فرمایا، ان کو عقل اور شعور دیا۔ پھر ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا تمہارا رب میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ تو بعض ملحدوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر ہم نے یہ عہد کیا ہوتا تو ہمیں یاد ہوتا، ہمیں تو یہ عہد یاد نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہیل بن عبداللہ رحمہ اللہ کو قول الستو کا یاد ہونا، اس کا جواب یہ ہے کہ جن کے حافظے کمزور ان کو تو یاد نہیں ہے، اور جن کے حافظے مضبوط ان کو یاد ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے الستو والا عہد یاد ہے۔ اس طرح سہیل بن عبداللہ رحمہ اللہ اولیاء میں سے گزرے، وہ فرماتے کہ وہ عہد مجھے بھی یاد ہے، اور کئی بزرگ جو فرماتے کہ الستو والا عہد ہمیں یاد ہے۔ رہی ہماری بات تو ہمارے حافظے کا حال تو یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ روٹی کا لفظ ہمیں کس نے بتایا ہے، پانی کا لفظ ہمیں کس نے بتایا، ماں نے بتایا، باپ نے بتایا، بھائی نے بتایا، آخر کس کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوا ہے یہ روٹی ہے وہ یہ پانی ہے۔ اس طرح ہاتھ سے، آنکھ سے، ناک سے، پاؤں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ہمیں کس نے سکھایا اور کس وقت بتایا، رات کے وقت بتایا، دن کے وقت بتایا، کس جگہ بتایا، آخر کس کے بتانے سے ہی معلوم ہوئے۔ لہٰذا اگر وہ عہد یاد نہیں ہے تو ان کا مطلب یہ نہیں کہ عہد لیا ہی نہیں ہے، بلکہ عالم ارواح میں وہ عہد لیا گیا ہے۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عہد سے وہ مراد ہے، مفسرین کا دوسرا گروہ فرماتے ہیں کہ اس عہد سے وہ کلمے والا عہد مراد ہے، کہ ہم جب کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ باقی کتنے لوگ ہیں جو اس عہد کو قائم رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، کتنے عہد کو توڑنے والے، یہ سب کے سامنے ہیں۔ اسی طرح جب ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو اس میں ہم عہد کرتے وقبلت جمیع احکامہ، اس میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو قبول کیا۔ اس پر بھی غور کر لو اور اپنے گریبان میں چانک کر دیکھو کہ ہم نے کتنے احکام مانے اور کتنے توڑے، الستو والے عہد پر کتنے قائم اور کلمے والے عہد پر کس قدر قائم ہے، قبلت جمیع احکامہ والے پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ غور کر لو، کیونکہ عہد توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فاسقون فرمایا۔